کیا آپ کا یہ دماغ ہر وقت چلتا رہتا ہے؟ ہر وقت خیالات کا ہجوم لگا رہتا ہے؟ کبھی ماضی کی باتیں ستاتی ہیں، کبھی مستقبل کا خوف ڈراتا ہے، کبھی ناکامی کا ڈر، کبھی انجانا سا بوجھ دل پر رہتا ہے۔ ہم خاموش ہوتے ہیں مگر ہمارا دماغ شور مچا رہا ہوتا ہے۔ ہم تھک جاتے ہیں لیکن خیالات ہیں کہ تھکتے ہی نہیں ہیں۔ تو کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم سونے کے لیے لیٹتے ہیں لیکن اتنا زیادہ سوچتے ہیں کہ نیند آنے کی بجائے ہم مزید تھک جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کا دماغ اور یہ خیالات آپ کے قابو میں نہیں رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سب سے اپنی ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی، اور مجھے لگا کہ یہ آج کے وقت کی ضرورت بھی ہے، اور ہر پرسن جو ہے وہ اس مسئلے سے گزر رہا ہے جس کو اوور تھنکنگ کہتے ہیں۔ تو مجھے لگا کہ اس پر ایک ویڈیو بنانی چاہیے، کیونکہ میں نے جس طرح سے اس مسئلے کو اپنی زندگی سے نکالا تو میں چاہتی ہوں کہ باقی لوگ جو اسے سفر کر رہے ہیں وہ بھی اس سے نکلیں اور جلد اپنی جو زندگی کی جو نارمل روٹین ہے اس میں واپس آئیں اور اپنی زندگی کو خوشی سے جئیں۔ تو اکثر میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا کہ میں بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرتی تھی، اور ایسی جیسے کہ دماغ پر برڈن سا بوجھ سا رہتا تھا، ہر چھوٹی بات بھی ہوتی تھی اس کو بار بار سوچنا، چھوٹی سی بات پر چڑ جانا، بے وجہ پریشان رہنا۔ حالانکہ اللہ کی دی ہوئی بہت سی نعمتیں تھیں میرے پاس اور ہیں الحمدللہ، کسی چیز کی ایسا کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میں اکثر سوچتی تھی کہ مجھے کیا مسئلہ ہے، میں ایسی کیوں ہوں، میں اتنی پریشان کیوں رہتی ہوں، کوئی چیز مجھے سکون اور خوشی کیوں نہیں دیتی ہے۔ میں ہر وقت اپنے ہی خیالوں میں اتنی الجھی رہتی تھی کہ یہ چیز میری عادت بن گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے نہ تو ذہنی سکون ملتا تھا اور زندگی بھی ایسے بہت مشکل لگنے لگی تھی، لگتا تھا کہ یہ زندگی تو ایسی جیسے بوجھ بن گئی ہے۔ لیکن الحمدللہ میں نے کچھ باتیں ایسی تھیں جن کو میں نے سمجھا اور اپنی جو اسپریچول گائیڈ ہیں، اپنی استاد ہیں، ان سے رہنمائی لی اور ان کو اپنی زندگی میں اپنایا، اور آج الحمدللہ میں اب پہلے سے بہت زیادہ پرسکون ہوں، خوش ہوں اور ایک نارمل زندگی گزار رہی ہوں۔ اس لیے میں آپ کے ساتھ بھی وہ 10 باتیں، وہ 10 ٹپس شیئر کرنے جا رہی ہوں جنہوں نے میری زندگی کو بدلا، اور اگر آپ بھی اوور تھنکنگ سے پریشان ہیں تو ان پر ضرور عمل کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی وہ خوشی اور سکون واپس آ جائے گا جس کی آپ کو تلاش ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ یو پیپل آر ڈوئنگ گڈ۔ دس از می یور مریم باجی اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل یور پیس کوچ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اوور تھنکنگ پہ بات کرتے ہیں۔ اوور تھنکنگ کیوں ہوتی ہے؟ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ایک عادت ہے جو آہستہ آہستہ ہمارے اندر مضبوط ہو جاتی ہے، چونکہ جب یہ شروع ہوتی ہے تو تب ہم اس کو پکڑتے نہیں ہیں اور پھر یہ ہماری ذات کا حصہ بن جاتی ہے۔ یہ تب پیدا ہوتی ہے جب انسان جو ہے وہ کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کر نہیں پاتا، اور اسپیشلی ان لوگوں میں یہ بیماری ہوتی ہے جو اپنے ماضی سے نہیں نکل پاتے، کہ ہمیشہ ماضی میں گھسے رہتے ہیں کہ وہ کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، میں نے ایسا نہیں کیا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، دس اینڈ دیٹ، اس طرح کے جو بھی ماضی کی شدید تلخیوں سے وہ گزرے ہوتے ہیں لیکن وہ ماضی کو بھول بھی نہیں پاتے ہیں۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو مستقبل کا بہت زیادہ خوف ہوتا ہے، چونکہ یہ ایکچولی ڈپریشن اور انزائٹی کے ایک فارم ہے، تو اس لیے انسان جو ہے اس میں اس کی جو سوچیں وہ بے ترتیب ہو جاتی ہیں، اس کا اپنی سوچوں پر بس نہیں رہتا ہے، اس وجہ سے انسان جو ہوتا ہے وہ تھوڑا نارمل نہیں رہتا، ٹھیک ہے، اس کی کنسسٹنسی نہیں رہتی ہے، اس کا فوکس خراب ہو جاتا ہے، اور بہت سی چیزوں میں اچھا خاصا پڑھا لکھا قابل انسان خود کو سمجھتا ہے کہ وہ زیرو ہو چکا ہے اور اب اس کی زندگی کا مقصد ہی ختم ہو چکا ہے اور اب تو اس میں کچھ کرنا ہی نہیں ہے، اسے کچھ ہوگا ہی نہیں، مطلب اتنا ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتا ہے، تو اس کا دل بھی اس وجہ سے بے چین رہتا ہے، دماغ بھی بے چین رہتا ہے۔ تو ان چیزوں کو اوور کم کرنے کے لیے میں آج آپ کو انشاءاللہ وہ 10 ٹپس بتاؤں گی جس سے آپ کو بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ لیٹس موو ٹو دا ٹاپک۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے، آپ نے اس کو کاپی پہ بے شک نوٹ کر لیں، ویڈیو کو سیو کر لیں، بار بار سنیں، الحمدللہ مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 1 جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ہے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ جیسے کہ ہم دنیا میں اکیلے پھر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی جیسے لاوارث ہیں، چونکہ ہم لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، ہم ادھر ادھر سے مدد مانگتے ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لیکن جو مین سورس ہے نا پاور کا، انرجی کا، جہاں سے ہم نے وہ انرجی ڈوز ملنی ہے وہاں پہ ہم اپنا جو ہے وہ کنیکشن ہی نہیں بناتے، وہاں پہ ہم کال ہی نہیں ملاتے، یعنی کہ اللہ کو نہیں پکڑتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم بینگ اے مسلم ہمارے لیے سب سے جو بہترین چیز ہے وہ نماز ہے، وہ باوضو رہنا ہے، وہ قرآن ہے، وہ اللہ سے جڑنا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہتھیار کیا ہوتا ہے؟ جو انسان کو بچاتا ہے ہر طرح کے حالات سے۔ تو ہم نے جب ان چیزوں کو نہیں اپنایا ہوتا تو یقیناً ہم اکیلے اور ویلے پھر رہے ہوتے ہیں، خود کو شیطان کے ہاتھ پہ ہتھے چڑھایا ہوتا ہے، اور پھر شیطان اپنی مرضیاں اور منمانیاں کرتا ہے، کبھی ہماری سوچوں پہ، کبھی ہمارے دل پہ، کبھی ہمارے معاملات پہ، کبھی ہماری زندگیوں پہ، تو وہ ہمارے ساتھ ایک انوکھے کھیل کھیلتا ہوا، اور جس کی وجہ سے وہ ہمیں پریشان کرتا ہے ہر طرف سے، وہ کیونکہ مایوسی کفر ہے اور وہ ہمیں مایوس کرنا چاہتا ہے۔ تو مایوسی ایکچولی ڈپریشن اور انزائٹی ایک مایوسی کی ہی ایک دوسری فارم ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنا ہے، اپنا
تعلق اللہ سے مضبوط کرنا ہے، یعنی کہ اپنی لائف میں پریورٹی دینی ہے نماز کو، قرآن سے بہت سکون ملتا ہے، اور اپنی جو ہے وہ آپ نے زیادہ سے زیادہ جو وقت ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں وہ جو ہوتی ہیں وہ ویک ہو جاتی ہیں، اور آپ کے اندر پازیٹیو انرجیز جو ہوتی ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں۔ روزانہ اپنے لیے ضرور ٹائم نکالیں، 5 وقت کی نماز جو بندہ چھوڑتا ہے اس کو بھی کبھی سکون نہیں ملتا، اس لیے 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ ایڈیشنل ٹپ میں آپ کو دینا چاہوں گی کہ روزانہ قاری عبدالباسط کی آواز میں بغیر ترجمے کی سورہ رحمان سننی ہے، پڑھنی نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم پڑھتے ہیں، پڑھنی نہیں ہے، سننی ہے، کیونکہ اس میں سے جو نور کی لہریں نکلتی ہیں وہ جب ہمارے جسم کے آر پار ہوتی ہیں تو ہمارے جسم سے نیگیٹو انرجیز کو باہر نکالتی ہیں، اور ہمارے جسم کے اندر ایک وہ روحانی جو برکت اور فیض ہوتی ہے وہ جب آ جاتا ہے تو ہمارے اندر آٹومیٹکلی جو ہے وہ سکون آ جاتا ہے۔ تو اس سے ایک تو آپ فوکس کرنا سیکھیں گے، اس سے آپ کو ثواب ملے گا، برکت ملے گی، صحت ملے گی، اور اللہ کی قربت بھی ملے گی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ٹپ کہ جو بھی آپ ذکر اذکار کریں اس کو فوکس ہو کر کریں، کم کریں لیکن فوکس ہو کر کریں۔ اگر اللہ 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 3 بار کہنا ہے نا تو وہ بھی دل سے کہیں، یہ نہیں ہے کہ دھیان کہیں ہے، سوچیں کہیں ہیں، اور فکریں کچھ اور پالی ہوئی ہیں، اور لیکن آپ کے ہاتھ میں تسبیح اور تسبیح پہ تسبیح پھینک جا رہے، نہیں ایسے نہیں، کم۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ آخرت اعمال تولے جانے ہیں، تولے کیوں جانے ہیں؟ کیونکہ وہ اعمال جو ہم میزان میں بھاری ہوں گے، جو ہم نے شوق، جذبے، محنت اور محبت سے کیے ہوں گے، تو اس لیے جتنا بھی پڑھیں فوکس ہو کر پڑھیں، اٹینٹیو ہو کر پڑھیں، اور اللہ سے دل لگا پڑھیں، اور پھر دیکھیے گا کہ اس کے کتنے ہی زیادہ پازیٹیو جو ہیں وہ پوائنٹس آپ کی لائف میں آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی پڑھیں اس کے بعد دعا کرنا مت بھولیں۔ اکثر ہم بہت سے وظائف اور چیزیں کر لیتے ہیں لیکن ہم دعا کیے بغیر ہی اٹھ جاتے ہیں، اس سے بھی جو ہے وہ ایک وہ جو ہوتا ہے نا وہ رزلٹ ملنے کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کو تو ہم رزلٹ پہ تو پہنچتے ہی نہیں ہے۔ تو دعا ضرور کرنی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہم وہ کہتے ہیں نا کہ اگر سنت بھی ہے کہ اگر نمک کی بھی کمی پڑ جائے تو اللہ سے مانگو، اور جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، تو ضرور آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے اللہ سے رجوع کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مین جو سورس آف پاور ہے وہ اللہ ہی ہے، باقی سب تو محتاج ہے، ڈاکٹر ہے وہ بھی محتاج ہے، ہم بھی محتاج ہیں، ہر بندہ محتاج ہے اللہ کا۔ تو مین سورس کو چھوڑ کے جب ہم دوسری چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں تو اسے ہمیں جو ہوتا ہے وہ اتنا فائدہ نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ کو بھی پکڑا ہوگا مضبوطی کے ساتھ، اور پھر اللہ کی مدد اور اس برکت اور رحمت کے ساتھ ساتھ دنیاوی سہاروں کو لیں گے تو اس سے ہمیں زیادہ افیکٹولی فائدہ ہوگا، اور یہ چیز تو آپ کی زندگی کو جنت بنا دے گی۔ تو یہ ٹپ جو ہے آپ نے پلے باندھ لینی ہے، اور اپنی زندگی کا اگر حصہ بنائیں تو ڈپریشن، انزائٹی تو کیا، زندگی کا ہر مسئلہ جو ہے وہ آپ کی زندگی سے نکل جائے گا اور آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے اپنی جو تھاٹس ہوتی ہیں نا ان کو چیلنج کریں، یعنی کہ اپنے اوپر ایک الرٹ رکھیں۔ جس طرح ایک فوجی نہیں ہوتا وہ ہر وقت الرٹ رہتا ہے جب وہ بارڈر پہ ہوتا ہے، جس طرح ایک چوکی دار ہوتا ہے، جس طرح ایک گارڈ ہوتا ہے، الرٹ۔ ہم نے اپنی سوچوں کے اوپر الرٹ رہنا ہے، ہم نے ہر وقت خود کو الرٹ رکھنا ہے، میں کیا سوچ رہا ہوں یا کیا سوچ رہی ہوں، یہ جو سوچ رہی ہوں یہ منفی ہے، یہ نیگیٹو ہے یا پازیٹیو سوچ ہے، اس کا کیا اثر پڑے گا میرے اوپر۔ ہم بھی اتنے بھی کمزور نہیں ہیں جتنا ہم نے خود کو کمزور بنا لیا ہوتا ہے، ہم نے خود کو حالات کے حوالے، شیطان کے حوالے، نیگیٹو انرجیز کے حوالے، نیگیٹیوٹیز کے حوالے، اپنے دماغ اور اپنی بے بس سوچوں کے حوالے کیا ہوتا ہے۔ انسان بڑی چیز ہے بھائی، اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور یہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ سب سے سپریم پاور اللہ کی بھی ہے، اللہ کا احساس، اللہ کا پیار ہے، تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے اندر یہ ول پاور ہوگی، اگر ہم نے خود کے اوپر کچھ چیک پوسٹ رکھے ہوں گے، اگر ہم نے خود کو الرٹ کیا ہوگا اس بارے میں، تو سب سے پہلے اپنے اوپر آپ نے ایک ہیوی قسم کا الرٹ رکھنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا سوچ رہی ہوں۔ کوئی بھی نیگیٹو سوچ ہے فوراً آپ نے خود سے یہ سوال کرنا ہے کہ یہ میرا ڈر ہے، کیا وہم ہے، کیا مجھے اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، کیا مجھے اللہ پر یقین نہیں ہے، کیا میں اکیلی ہوں، کیا میرا اللہ نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ نے ڈفرینٹ طریقے سے جو چیزیں بھی، جو پوائنٹ بھی آپ کو اس چیز سے نکلنے میں ہیلپ آؤٹ کریں، اس بارے میں سوچ کے آپ نے اپنی نیگیٹو سوچوں کو ختم کر کے وہاں پہ پازیٹیوٹی لانی ہے۔ اور اگر یہ شروع میں آپ نہیں کر سکیں، یعنی کہ آپ کا دماغ بہت ہی بے بات ہو چکا ہے اور آپ سے یہ نہیں ہو پا رہا کہ آپ اپنے مائنڈ پہ ایک ہیوی الرٹ اور چیک رکھیں، تو بس آپ نے اس کا بیسٹ حال یہ ہے کہ فوراً ہی تسبیح پکڑ لینی ہے، یا آپ نے آنکھیں بند کر کے خود کو اللہ کے سامنے حاضر اور پیش کر لینا ہے، اور آپ نے دل ہی دل میں کرنا ہے اللہ اللہ اللہ، یا پھر کوئی تسبیح پکڑ کے بڑی توجہ اور محبت کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ اللہ کا ذکر شروع کر دینا ہے، تاکہ وہ جو سوچ جو آپ کو گھیرے ہوئے ہے آپ نے اس سے نکل کے اپنی سوچ کا رخ جو ہے وہ بدلنا ہے پازیٹیوٹی کی طرف۔ یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی۔
پوائنٹ نمبر 3 ہے کہ ہم بہت زیادہ جو ہے دماغ کو اوورلوڈ کر دیتے ہیں. اپنے دماغ کو اوورلوڈ کرنا بند کریں. یعنی کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہنا, خود کو ریلیکس نہ کرنا, ریلیکس نہ چھوڑنا, کام کام کام. یا پھر اگر کام سے فری ہوئے ہیں تو سوشل میڈیا یوز کرنا, خبریں بھی دیکھنی ہیں ہم نے جی, ڈرامے بھی دیکھنے ہیں ہم نے جی, ہر خبر سے باخبر بھی رہنا ہے, یہ وہ ہم یہ ساری چیزوں سے اپنے دماغ کو بھرے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے وہی ریپیٹڈ خیالات ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, بے ترتیب بے ہنگم ہو کے ہمارے دماغ کو بھرتے رہتے ہیں اور ہمارے دماغ کو پریشان کرتے رہتے ہیں. اس سے بھی آپ نے بچنا ہے. پوائنٹ نمبر 4 ہے, ہم جو سوچ رہے ہیں نا, اگر آپ اس کو لکھ لیں کہ میں کیا سوچ رہا ہوں, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس سے آپ کا کتھارسس ہو جاتا ہے. آپ کے دماغ میں آئی ہوئی سوچ اگر آپ لکھ لیں گے اور پھر آپ اس کو فوکس کریں گے کہ میں نے کیا سوچا, تو وہ جب آپ کے دماغ سے نکل کر ایک صفحے پہ جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر اتر جائے گی آپ کی سوچ, تو یقیناً اس سے بھی آپ کو بہت ہلکا پن محسوس ہوگا. اس کو کہتے ہیں کتھارسس. تو اس کے علاوہ نمبر 5 ہے, اپنے جسم کو بھی ایکٹیو رکھیں. اپنے جسم کو ایکٹیو کیسے رکھنا ہے کہ ایکسرسائز اور واک کریں. زیادہ تر ڈپریشن اور انزائٹی ان لوگوں پر زیادہ حاوی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ایکٹیو نہیں رکھتے ہیں. ان کی جس لائف میں کوئی ایکسرسائز نہیں ہے, کوئی واک نہیں ہے, کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. مطلب گھر کے کام کر لینا کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کہلاتا, کیونکہ اکثر خواتین اور مرد بہت زیادہ جب اس پرابلم سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ان کاموں کے دوران بھی اوور تھنکنگ کا ہی شکار رہتے ہیں. لیکن کسی ایسی چھت پہ چلے جائیں, اگر آپ کے پاس پارک نہیں ہے, اگر آپ کے پاس پارک ہے, کسی ٹریک پہ چلے جائیں, کسی سوشل گیدرنگ میں چلے جائیں, ایسے ایکٹیو رہیں. ایکٹیو مطلب آپ جم جوائن کر سکتے ہیں, اگر آپ اتنا افورڈ بھی کر سکتے ہیں آپ جم جوائن کریں, تو دیکھیں کہ آپ کا جب باڈی ایکٹیو ہوگی نا تو دماغ تھوڑا سا ریلیکسنگ موڈ میں آتا ہے. تو جب دماغ ریلیکس ہوگا تو آٹومیٹکلی آپ کی باڈی بھی ایکٹیو ہوگی, تو آپ اس چیز سے بہت جلدی نکل آئیں گے. اچھا جی, پوائنٹ نمبر 6 ہے, جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں, اللہ کے حوالے کر دیں جی. کیونکہ آپ کو ایک بات پر یقین ہونا چاہیے بینگ اے مسلم, کہ ہر کام جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا, اور یہ کہ جو اللہ کرتا ہے وہ بہترین کرتا ہے. اگر آپ کا یقین اور ایمان اس چیز پر بیٹھ جاتا ہے تو بھی آپ اوور تھنک کر ان پریشانیوں سے نکل آتے ہیں. جو ہوا اچھے کے لیے ہوا. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم ماضی میں پھنسے رہتے ہیں یا پریشانیوں میں ڈوبے رہتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے نا کہ ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایسا کیوں. ابھی اس لیے ہوا کہ اللہ ہمیں کچھ سکھانا چاہتا تھا, اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ بتانا چاہتا تھا. اور اگر ہمیں کوئی تکلیف ملی اور اگر ہمیں لوگوں نے یوز کیا اور اگر ہم پریشان رہے, تو بھی اگر ایک کانٹا بھی چپ جائے, ہمارا مذہب اتنا پیارا ہے, تو اس کی بھی جو ہے وہ ہمیں جزا ملے گی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اگر ہمارا دل دکھا ہے, دل ٹوٹا ہے, ہم پریشان ہوئے ہیں, ہم تکلیفوں سے گزرے ہیں, تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کے پاس اس کا ریکارڈ موجود نہیں ہے اور آپ کو اس کا ثواب نہیں ملنے والا, یا آپ کو کسی اور جگہ سے اس کا بینیفٹ نہیں ملنے والا. اگر آپ اس چیز پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کبھی بھی ڈپریشن میں نہیں جائیں گے, کبھی بھی آپ اوور تھنکنگ نہیں کریں گے, ہمیشہ آپ سکون میں رہیں گے. تو کچھ اس طرح سے بھی آپ یہ بھی چیز آزمائیں, اور ایک چیز یہ بھی کریں کہ جس طرح آپ یہ کنسیپٹ بھی رکھیں کہ جس طرح پرانے وقتوں میں بسیں ہوتی تھی, لوگوں کا سامان بسوں پر ہوتا تھا, تو جو مسافر آتا جاتا تھا اس کا سامان اتار کے اس کے حوالے کرتے جاتے تھے. تو بھی اپنی بھی جو سوچوں کا, اپنی مستقبل کا, ماضی کا, حال کا, تکلیفوں کا, پریشانوں کا جو بوجھ ہے نا اس کو اتارتے جائیں, اور بوجھوں کی جو پنڈڑیاں نا اٹھا اٹھا کے اللہ کے حوالے کریں. یا اللہ یہ بھی تیرے حوالے, یا اللہ یہ بھی تیرے سپرد, یا اللہ تو بہتر کرنے والا ہے, تو بہتر جاننے والا ہے, تو اس کو بہترین طریقے سے کرے گا. تو اگر آپ اپنی پنڈڑیاں دکھوں کی, پریشانیوں کی اٹھا اٹھا کے اللہ کے حوالے بھی کرتے جائیں گے نا, تو آپ اتنے ریلیکسنگ موڈ میں آ جائیں گے, اور اتنا اچھا, اس سے اللہ بھی خوش ہوگا. انسان کو ہم اپنا بوجھ دیتے ہیں تو انسان چڑھتا ہے, لیکن اللہ ایک اتنا واحد پیارا اور مزے کا سہارا ہے, اور اتنا پیارا اللہ ہے, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا آپ کا اللہ, میرا اللہ, کہ جب آپ اس سے لنک ہوں گے تو وہ خوش ہوتا ہے, وہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے, بلکہ وہ نہ مانگنے پہ ناراض ہوتے. تو اپنی جو ٹینشنوں اور پریشانیوں کا جو بوجھ ہے نا, اس کو تو اٹھائیں اور اس کی گٹھریاں اٹھا کے اللہ کے حوالے کریں. اللہ بھی راضی اور آپ بھی راضی, اور آپ بھی سکون میں آ جائیں گے. نمبر 7 ہے, ماضی کو بھی جانے دیں, جو ہوا ختم ہو گیا. بار بار کیا سوچنا, کیا خود کو بار بار تکلیف دینا. فار ایگزامپل, اگر آپ کو ایک بہت زیادہ تکلیف اور صدمے سے گزرنا پڑا ہے تو آپ بار 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 اسی کو یاد کرتے رہیں گے. کیوں یاد کرتے رہیں گے؟ اللہ کی حکمتوں کو جانیں, پہچانیں, دیکھیں اس میں آپ کے لیے کیا بہتری تھی, کیا بھلائی تھی, اس میں اللہ آپ کو کیا دینا چاہتا تھا, کیا نوازنا چاہتا تھا. آخرت میں ایسا ہوگا کہ انسان یہ سوچے گا کہ کاش کہ میری دنیا میں کوئی بھی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی. تو اگر مطلب ابھی اینڈ پہ اگر ہمیں آخرت میں اتنا ہی اس کا اجر مل رہا ہے, تو یہ ہے کہ آپ کے وہ درد سنبھالے ہوئے ہیں اللہ نے اپنے پاس, اور اس کے پاس ریکارڈ بھی موجود ہے, تو وہ ضرور اس کا آپ کو اجر دے گا. اس لیے ماضی کو جانے دیں. نمبر 8 ہے, اپنے سونے اور جاگنے کی بہترین روٹین بنائیں. ٹھیک ہے نا, ہم بہت لیٹ سوتے ہیں, بہت لیٹ اٹھتے ہیں, نہ کوئی روٹین ہے کھانے کی, نہ پینے کی, نہ واک کی, نہ ایکسرسائز کی, نہ قرآن نماز کی.
یہ سب بھی ہماری لائف میں اسٹریس اور ٹینشن لاتے ہیں. ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز، چھوٹی جماعتوں میں ہم نے پڑھا تھا. تو اس لیے جو ہے وہ اپنے ٹائم مینجمنٹ کریں سونے کا، اور موبائل سونے سے پہلے ضرور بند کریں، اور سونے سے پہلے سورہ رحمان یا کوئی ایسی سورج یا کوئی آیت یا ذکر اذکار یا اللہ سے باتیں کرتے کرتے سو جائیں. اس سے آپ کا مائنڈ جو ہے وہ بہت پرسکون رہے گا، بجائے اس کے کہ آپ اگر موبائل دیکھتے ہوئے سوئیں گے، کوئی ڈرامہ فلم یہ وہ جو بھی آپ کی روٹین ہے، تو اس سے بھی آپ کا دماغ اوور لوڈ ہوگا اور آپ جو ہے وہ صبح فریش نہیں اٹھیں گے. نمبر 9 ہے ڈیپ بریدنگ. جب بھی آپ کو اوور تھنکنگ کا ایک ہوتا ہے نا پینک اٹیک ٹائپ، وہ ایک دم سے اوور تھنکنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں سوچیں، تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، لمبے لمبے سانس لینے ہیں، چھت پہ چلے جائیں، ٹیرس پہ چلے جائیں، کسی ایسے ریلیکسنگ جو ہے وہ جہاں سے اچھی ہوا کے جھونکے آ رہے ہوں، آنکھیں بند کریں، لمبے لمبے سانس لیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ کام محسوس اور آپ کی جو نروس سسٹم ہے وہ بھی ریلیکس ہو جائے. اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ اگر آپ وہی بات بار بار کہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، باوضو رہتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ سکون ملتا ہے. نمبر 10 ہے اپنے دماغ کو پازیٹیو فیول دیں. جو آپ دیکھتے ہیں وہی آپ سوچتے ہیں، لہٰذا اچھی باتیں دیکھیں، اچھی ویڈیوز دیکھیں، اچھی کمپنی میں رہیں، اچھی باتیں کریں، اچھے احساسات اندر پالیں، نیگیٹو سوچوں کو کراس کریں، وہاں پہ پازیٹیوٹی لے کے آئیں، نفرت کی جگہ پیار لے کے آئیں. اسی لیے تو ہمارے دین میں حسد، نفرت، غیبت، ان چیزوں کو کبیرہ گناہوں میں کنسیڈر کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا ہی نقصان کرتی ہیں. جس کے لیے ہم نفرت پال رہے ہیں اس کو کوئی نقصان نہیں ہے، حسد کا ہمیں نقصان ہے، ہماری نیکیاں جلتی ہیں، نفرت بھی. تو اس لیے نیگیٹیوٹیز کو نکالیں، بھئی پازیٹیوٹی لے کے آئیں. پازیٹیوٹی جتنی اندر ہوگی اللہ بھی اتنے دل میں اترے گا، اتنا ہی سکون دل میں اترے گا. تو اس طرح اپنے آپ کو جو ہے وہ پازیٹیو جو ہے وہ چیزوں سے انوالو کریں. جیسے کہتے ہیں کہ مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، تو اپنے آپ کو پازیٹیو چیزوں کے ساتھ ان ٹچ رکھیں. نعت سنیں، تلاوت سنیں، آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کریں، اسے کیا کہتے ہیں، نعت سنیں، تلاوت سنیں، ہاں اچھی اچھی جو باتیں سنیں، دین کی باتیں سنیں، اچھی اچھی موٹیویشنل ویڈیوز دیکھیں. جیسے کہ میری ویڈیو ہے، اگر آپ کو موٹیویشنل لگتی ہیں تو اس کو ضرور دیکھیں، تو آپ کو بہت اچھا لگے گا، ٹھیک ہے نا. تو آخر میں آپ سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ایک بات میری ضرور یاد رکھیں کہ آپ کے حالات آپ نہیں ہیں، آپ ان کے مالک ہیں، آپ ان کے غلام نہیں ہیں، وہ آپ کے غلام ہیں. تو وہ اوور تھنکنگ جو آپ کو تھکا دیتی ہیں، آپ کی خوشیاں چھین لیتی ہیں، لیکن جب آپ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جاتے ہیں، جب آپ چیزوں کو چھوڑنا اور سکپ کرنا سیکھ جاتے ہیں، تو سکون خود بخود ہی آپ کے پاس آ جاتا ہے. تو آج سے ہی اپنی ان جو پوائنٹس میں نے بتائے ان پر عمل کریں، ان پر عمل کر کے مجھے ضرور بتائیں. تو انشاءاللہ، اور کمنٹ باکس میں بھی بتائیے گا کہ کتنا آپ کو فائدہ ہوا. انشاءاللہ ایسی اور ہی بہترین ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.